السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لقمان. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. آج کی یہ میری ویڈیو بہت اہم ہے اور پہلی معذرت کا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا تعلق اگر محکمہ پولیس سے ہے تو پلیز اس ویڈیو کو مت دیکھیں، کیونکہ یہ ویڈیو بغیر کسی لگی لپٹی حقائق پہ مبنی ہے. بہت سی ایسی چیزیں جن سے ذاتی طور پہ میں خود گزر چکا ہوں، میں آپ کو بتا دوں. اگر آپ پاکستان کے شہری ہیں اور آپ کا قومی شناختی کارڈ بھی موجود ہے، سالانہ ٹیکس فائل کرنے کے بھی ساتھ ہر چیز کے خریداری پہ آپ سیلز ٹیکس دیتے ہیں اور آپ کے دیے گئے اس ٹیکس سے دیگر محکموں کی طرح محکمہ پولیس کا نظام چلتا ہے. پولیس کانسٹیبل سے لے کے CCPO اور IG تک کو تنخواہیں ملتی ہیں، مراد ملتی ہیں، کھانے پینے، بجلی، حوالات، فرنیچر اور دیگر اخراجات بھی انہی ٹیکس کے پیسوں سے پورے کیے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہ سمجھے گا کہ یہ پولیس یا تھانے اور ان کی سروسز آپ کی حفاظت کے لیے ہیں اور یہ مصیبت پڑنے پہ آپ کے کام آئیں گے. حقیقت یہ ہے کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ کی جان و مال اور عزت کا تحفظ پولیس کا نہیں بلکہ آپ کا اپنا فرض ہے. اور اگر آپ یہ فرض پورا نہیں کرتے اور آپ کے ساتھ کوئی سنگین واقعہ پیش آ جاتا ہے تو پھر تمام تر نقصان کی ذمہ داری پولیس نہیں، صرف اور صرف آپ کے اوپر ہے. اب پاکستان جیسے ملک میں رہتے ہوئے اور یہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو کوئی حق ہی نہیں پہنچتا کہ غلطی آپ کی اور تحفظ کی امید آپ پولیس سے لگائیں. جس خاتون کو یہ نہیں معلوم کہ پاکستان میں قانون نام کی کوئی شے نہیں اور جہاں یہ سوچ کر نکلنا کہ وہ اکیلے سفر کرنے کے باوجود محفوظ رہے گی، خدا نخواستہ کو ثانیہ پیش آ بھی گیا تو پولیس کیا اس کی حفاظت کو آئے گی؟ بے وقوفی کی باتیں ہیں. یہ تو پنجاب پولیس کی روایت ہے کہ اعلیٰ پولیس افسران جو ہیں ان کے نافذ کیے گئے قوانین کے تحت اگر کسی گھر میں واردات بھی ہو جائے تو اس گھر کا مالک یا کرایہ دار ہی ذمہ دار ہوتا ہے. پولیس کی جانب سے یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ آئندہ کے لیے CCTV کیمرے لگوا لیں، سیکیورٹی گارڈ رکھ لیں، پولیس سے امید نہ رکھیں. جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. یہ جو اس ملک میں سیکیورٹی کمپنیز کی چاندی ہوئی ہوئی ہے نا، یہ سب پولیس اور پولیس افسران کی مہربانی ہے. کسی کے گھر کے باہر گاڑی خرید کر کے چوری کر لیا جائے، اس کے شیشے اتار لیے جائیں یا اس کی بیٹری کو نکال کے لے جائے تو پولیس کہتی ہے اتنی مہنگی گاڑی خرید لی، اس سے آپ نے ٹریکنگ ڈیوائس اور سینٹرل لاکنگ سسٹم کیوں نہیں لگوایا؟ میں آپ کو بتا دوں، پنجاب پولیس سے تحفظ کی ذرا سی بھی امید نہ کریں. جو ایسا کرے گا وہ اپنے نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا. جو CCPO نے کہا نا، بالکل ہی ٹھیک کہا، کیونکہ پولیس کی سوچ ہی ہے کوئی بھی وقوع ہو جائے پولیس سب سے پہلے پوچھے سیکورٹی گارڈ نہیں تھا، CCTV کیمرے نہیں لگائے تھے. سوال یہ ہے کہ جب سب کچھ خود کرنا ہے تو ان قانون کے رکھوالوں کو کیوں پالا جائے؟ میں آپ کو بتاؤں، اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ خود پولیس بن چکی ہے. اس سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے. قبضہ مافیا، منشیات، چوری چکاری، قتل و غارت، امن و امان، جوئے کے اڈے، ان تمام مسائل کی اصل جڑ ہماری اپنی پولیس ہے. کبھی کبھی تو میں یہ بھی سوچنے پہ مجبور ہوں کہ اس پولیس سے بہتر ہے عوام امن و امان اپنے ہاتھ میں ہی لے لیں. مجھے یقین ہے کہ نیب اگر ان پولیس والوں پہ ہاتھ ڈالنا شروع ہو گئی نا تو ایسے انکشافات ہوں گے، سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. نواز شریف اور زرداری کو تو آپ بھول جائیں گے. یہ پوری کی پوری پولیس کو بدل کر رکھنے کی ضرورت ہے. اس کی جگہ نئے فورس، نئے قوانین، نئے اصولوں کے ساتھ ہونے چاہیے. اس پولیس کو آپ بہتر نہیں کر سکتے. آپ کو پرویز لائی والا ماڈل اپنانا ہوگا جو انہوں نے ٹریفک پولیس کو مکمل طور پہ بدل دیا تھا. ایسی اس پنجاب پولیس کو بدلنے کی ضرورت ہے. صرف وردی بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، نہ ہی اصطلاحات سے انہوں نے کچھ سیکھنا ہے، کیونکہ یہ پولیس عوام کی ہمدرد ہو ہی نہیں سکتی. یہ جو جگہ جگہ تھانے ہیں یہ عوام کی حفاظت کے لیے نہیں، یہاں بہانہ کی بنیادوں پہ لاکھوں کروڑوں اور پتہ نہیں کتنے کا دھندا ہوتا ہے. سب کے حصے داری ہے اور یہ چین نیچے سے لے کے اوپر تک چلتی ہے. کرپشن اور جرائم ہر جگہ ہوتے ہیں. بڑے بڑے ممالک ان چیزوں سے مبرہ نہیں ہیں، لیکن وہاں اور چیزیں بھی ہوتی ہیں. قانون کی حکمرانی نعرے کی بجائے حقیقت میں قانون ہوتا ہے اور وہ ایسا قانون ہوتا ہے جس کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا. یہاں تو پولیس کا نظام بسیدہ اور گلت سڑ چکا ہے. اسے بہتری کی امید ہی نہیں رہی. ہمارے تو معاشرے میں لوگ پولیس سے بھرتی اس لیے ہونا چاہتے ہیں کہ دیہڑی لگ جائے. قانون جیب میں ہوگا، علاقے اور خاندان میں نام ہو جائے گا، سب پر اپنا ٹیکہ قائم رہے گا. اور اسی ملک میں قانون کی حکمرانی ایک مذاق بن کے رہ گئی ہے. یہاں تو یہ لگتا ہے کہ اپنی اوقات کے مطابق ہر آدمی ناجائز طریقے سے پیسے بنانے پہ لگا ہوا ہے. اچھے لوگ اہم عہدوں پہ تعینات ہوں تو فرق پڑتا ہے، پر اس سسٹم کا کیا کریں؟ اچھے لوگ کتنا اور اس سسٹم کو اور نظام کو بدل سکتے؟ یہ سسٹم ظلم کا ساتھی اور مظلوم کا دشمن لگ رہا ہے. اس وقت تو سماج اور ریاست شاید دونوں ہی کٹہرے میں ہیں. موٹروے پہ خاتون کے ساتھ پیش آنے والا حادثہ دراصل یہ بتا رہا ہے کہ یہاں کوئی بھی محفوظ نہیں. میرا صرف ایک سوال ہے، کیا ہماری پولیس نے اس معاملے کو اتنی سنجیدگی سے لینا تھا؟ اگر یہ معاملہ میڈیا اور سوشل میڈیا پہ نہ ہائی لائٹ ہوتا، روزانہ اخبارات اور ٹیلی ویژن چینل خبروں سے بھرے ہوتے ہیں، مجھے کیا کوئی پولیس افسر یا سیاستدان بتائے گا کہ آپ کتنے ایسے مجرم پکڑتے ہیں اور اگر پکڑے بھی تو کتنوں کو سزا ملتی ہے؟ ہاں، البتہ ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ عدالتیں اور جیلیں مظلوم اور بے قصور لوگوں سے بھری ہوئی ہیں. آئے روز تو دسیوں لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، انصاف دلوا دیں. اس ملک میں پتہ نہیں انصاف کے نام پہ کیا ہو رہا ہے.
مجرم تو جو کیا سو کیا، لیکن جو کردار پولیس نے ادا کیا اس نے خاتون یا اس کے بچوں کو ہی خوفزدہ نہیں کیا، پورے معاشرے کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ سی سی پی او کا یہ بیان دراصل کسی فرد کے خلاف نہیں، پورے معاشرے کے منہ پہ ایک تھپڑ ہے۔ اس میں شبہ ہے، اس میں کسی کو شبہ نہیں کہ ہر جرم معاشرے پہ اپنے اثرات مرتب کرتا ہے، لیکن ڈکیتی، دہشت گردی یا آبرو ریزی کی نوعیت سنگین تر ہے، اس کا ہدف ہی معاشرہ ہے۔ میں بالکل لبرل مافیا کے ساتھ نہیں ہوں، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ علماء اور میڈیا کو بھی اس پہلو سے سوچنا پڑے گا کہ عورت کے احترام کے لیے انہوں نے معاشرے کو کتنا حساس بنایا۔ ہم نے مذہب کا مفہوم یہ سمجھا کہ عزت کی حفاظت عورت کی اپنی ذمہ داری ہے۔ علماء سے گزارش ہے کہ عورت پہ بہت زور دیا جا چکا، چاہے مزید بھی دے لیں، لیکن اب ضرورت ہے کہ محراب اور ممبر سے ہی مرد، ریاست اور معاشرے کو بھی اس کی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کیا جائے۔ میڈیا کو بھی سوچنا پڑے گا کہ اس نے عورت کو جس طرح اشتہار اور نمائش کی شے بنا دیا ہے، جو ہمارے ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے، وہ کسی بھی صورت ایک اچھے معاشرے کی بنیاد نہیں بن سکتا۔ رہی بات حکومتوں کی، تو افسوس ان کی ترجیح عوام کی جان و مال اور عزت آبرو کی حفاظت تو نہیں رہی۔ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے جو کل تھا آج بھی وہی ہے، بلکہ شاید اس سے بدتر ہے۔ کل پولیس کو بتایا گیا تھا ان کی پہلی ذمہ داری اشرافیہ، بالخصوص حکمرانوں کے جان و مال کا تحفظ ہے۔ آج بھی پولیس وہی کام کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب تو بہت آئے، لیکن جو حال آج کل پنجاب کی حکمرانی کا بنا ہوا ہے وہ پوری قوم کے ساتھ ایک مذاق ہے۔ 2 سال میں صوبے کے 6 آئی جی تو لگ چکے ہیں، جو آیا صرف بے عزت نہیں، خراب ہو کر گیا۔ فیصلہ سازی اور حکمرانی کے معیار ہی گر چکا ہے۔ اب تو کوئی میرٹ کی بات کرے تو ہنسی آتی ہے۔ یہ جو آئی جی کی تعیناتی پہ تنازع کھڑا ہوا تو پولیس کے افسران کا باقاعدہ احتجاج سینٹرل پولیس آفس لاہور میں منعقد ہوا۔ بڑی بڑی باتیں ہوئیں، جانے والے آئی جی کے حق میں بہت کچھ کہا گیا، اور کئی افسران نے کہا چونکہ وہ آنے والے آئی جی سے سینئر ہیں اس لیے اس کے ماتحت نہیں کام کر سکتے۔ ان پی ایس پی افسران سے کو پوچھے کہ پوسٹنگ اور پروموشن والے معاملات میں دوڑ کے اجلاس منعقد ہو جاتے ہیں۔ کبھی لا اینڈ آرڈر کی بگڑتی صورتحال پہ بھی ایسے اجلاس بلائی گئی ہیں؟ پولیس کی صفوں میں رائج کرپشن کے بارے میں کبھی اجلاس ہوا ہے؟ ذاتی انا کے معاملات ہوں تو بڑے دلیر بن جاتے ہیں۔ کبھی سننے میں نہیں آیا کہ عوامی مفاد میں پولیس افسران نے کوئی احتجاج کیا ہو۔ تو ایک عام آدمی کو کیا فرق پڑتا ہے کہ افسروں کی ترقی اور تنزلی کیسے ہو رہی ہے؟ عام آدمی کا پالا تو تھانے سے پڑتا ہے یا سڑک پہ کھڑے کسی پولیس اہلکار سے، جنہیں کچھ دیے بغیر تو کام ہوتا ہے نہ جان چھوٹتی ہے۔ آخر میں تمام نسل، قوم اور پارٹیز، سیاستدان اور پولیس افسران سے صرف اتنا ہی کہوں گا، واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ۔ اگر یوں ہی معاشرے میں لا قانونیت، بگاڑ اور جرائم میں اضافہ ہوتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب خدا نخواستہ آپ کی چوکھٹ پہ کوئی دستک دے رہا ہوگا۔ چاہے آپ جتنے مرضی طاقتور اور محفوظ اپنے آپ کو سمجھیں، آپ نہیں رہیں گے۔ سوچنے کی بات ہے۔ Until the next time, Allah Hafiz.